آج کی ویڈیو میں ہم اس واٹر بوسٹر پمپ کو ریپیئر کریں گے۔ یہ واٹر پریشر کو بڑھانے کے لیے پانی کی لائن کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جہاں پہ ہمیں پریشر کی ضرورت ہوتی ہے جس لائن میں، وہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس پمپ کو۔ اور اس میں زیادہ تر جو پرابلم آتی ہے وہ اس کی سیل میں، میکینیکل سیل جو ہوتی ہے اس کے اندر ہوتی ہے پرابلم، یا پھر یہ جام ہو جاتا ہے کچرے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا۔ تو آج اس کو ہم ریپیئر کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے اس کو پاور سپلائی دی ہے تو اس میں سے بہت ایک ہلکی آواز آ رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کی شافٹ موو نہیں ہو رہی ہے، گھوم نہیں رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے پیچھے کا بیک سائڈ کا کور کھول لیتے ہیں، 4 نٹس ہوتے ہیں اس میں سے۔ اور اس کے بعد اس میں یہ ایک فین ہے، اس کا جو فین ہوتا ہے اس کو کھول لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بالکل جیم ہے، کام نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلے یہ فین اتار لیتے ہیں ہم اس میں سے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کا فرنٹ سائڈ کا جو پینل ہے وہ کھولیں گے۔ فرنٹ سائڈ کے پینل میں 4 نٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم اس کی مدد سے کھول لیتے ہیں۔ اس کو کھولنا نہایت آسان ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اگلا حصہ الگ ہو گیا ہے۔ اب اس میں فرنٹ سائڈ پہ ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے، اس پلیٹ کو اب ہم کھول لیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ فرنٹ کا حصہ نہایت گندا اور زنگالود ہوا ہوا ہے۔ اس کو ہم نے صاف کرنا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس میں کچرا جمع ہو جاتا ہے، تو اس کی جو شافٹ ہوتی ہے وہ نہیں گھوم پاتی ہے، جس کی وجہ سے پمپ کام نہیں کرتا۔ تو اس کی میکینیکل سیل ٹھیک ہے، صرف اور صرف اس کے اندر کچرا جمع ہو گیا ہے، جس کو ہم اب صاف کریں گے۔ اس سے پہلے، صاف کرنے سے پہلے ہمیں اس کی وائرنگ کو الگ کرنا ہوگا، اور نہایت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ اس میں جو کیپیسٹر ہے اس کے اندر چارج ہوتا ہے، تو یہ آپ کو شاک بھی لگا سکتا ہے اگر آپ اس کو ٹچ کریں گے۔ تو اس سے پہلے اس کو ڈسچارج کرنا ضروری ہوتا ہے، تو میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اس کو ڈسچارج کر سکتے ہیں۔ جو وائر آپ الگ کر رہے ہیں اس پہ ایک نشانی لگا لیجئے، تاکہ بعد میں اسمبل کرتے وقت آپ کو یاد رہے کہ کس ٹرمینل سے آپ نے کون سا تار نکالا تھا۔ جس طرح سے یہ میں نے تار موڑ دیا ہے، جو کہ یہ موٹر کے کیپیسیٹر کے اوپر اس جگہ پہ کنیکٹ تھا یہ۔ تو جب اب اس کو ہم کیپیسیٹر کو ڈسچارج کر لیتے ہیں، ڈسچارج کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس طرح سے اگر اس میں کوئی چارج ہوگا تو اسپارک کر دے گا یہ، اور اس طرح سے یہ ڈسچارج ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم دھو لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، اس کو واش کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے، تاکہ اس میں جتنا کچرا وغیرہ ہے سب نکل جائے۔ اب یہاں پہ اس کی شافٹ گھومنا اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور اندر سے یہ فری ہو گئی ہے جو جیم ہوئی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو اسمبل کر لیتے ہیں موٹر کو، اور اس کا سب سے پہلے ہم فین لگاتے ہیں، اس کے بعد اس کا بیک سائڈ کا کور لگائیں گے، اور اس کے بعد فرنٹ سائڈ کے
بولٹس کے ساتھ اس کو جس طرح یہ تھا اس طرح سے اس کو بند کر دیں گے۔ یہاں پہ ہمارا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے۔ اس کے لیے ہم اس کو پاور دیتے ہیں اور پاور دے کے اس کو چیک کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔